ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے ایران امریکہ جنگ، پاکستان اور اس کی معیشت پر اثرات کیا ہیں۔ اس کے ہمیں جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے، وزیر پیٹرولیم ہیں، اور تنقید کی زد میں اس لیے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے، آبِ ہرمز بند ہے اور پوری دنیا میں فیول چارجز بڑھ چکے ہیں۔ بات کریں گے علی پرویز ملک صاحب سے۔ پرویز صاحب، علی پرویز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پھر قیمتیں بڑھا دی ہیں اور ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، لیکن لیوی جو ہے 26 روپے پیٹرولیم کی وہ بڑھائی گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ ابصار بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میں آغاز اپنی بات کا صرف اسی چیز کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب اور عاصم منیر صاحب جو یہ کاوش کر رہے ہیں کہ اس تنازع کو ہم مستقل جنگ بندی کی طرف لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب کرے، کیونکہ اسی سے یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو آپ نے تیل کے بڑھاوے کی بات کی کہ جی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، ابصار صاحب میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پاکستان جب اس کرائسس کے اندر داخل ہو رہا تھا نا، تو پاکستان کے پاس نہ تو باقی ممالک کی طرح کوئی اسٹریٹجک ریزروز تھے، اور نہ ہی اس کے پاس وہ 100 200 300 ارب ڈالر تھے۔ اس کے باوجود بھی اس خطے کے اندر جو ہم سے کہیں بڑے ملک ہیں، وہاں پہ جو آپ کی کیمرے کی سکرینوں نے منظر دکھائے اور پاکستان کے جو اندر منظر دکھائے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ لوگوں کو تکلیف ضرور آئی ہے پر دستیابی کے اندر ان کو کوئی دقت نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اب اس کا حجم کتنا بڑا تھا پرابلم کا، دیکھیں ڈیزل کی قیمت، کیونکہ آپ نے، میں ڈیزل پہ آ جاتا ہوں اور پیٹرول کی پھر لیوی پہ آ جاؤں گا۔ ڈیزل کی قیمت جو 28 فروری کو تقریباً 80-90 ڈالر پر بیرل تھی، یہ جب جنگ بڑھی تو تقریباً 300 ڈالر پر بیرل، 3-4 گنا اس کے اندر بڑھاوا آیا، اور اس کے باوجود ہم نے لوگوں کو 100 ارب کے لگا کے صوبوں کی مدد کے ساتھ ہم نے تحفظ دینے کی کوشش کی، کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے، زراعت کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے ہماری معیشت کے اندر۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ایک سوچے سمجھے فیصلہ کیا، کابینہ کے اندر مشورہ کیا کہ ڈیزل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر لیوی ختم کر دیں گے۔ تو آج بھی جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ڈیزل کے اوپر لیوی 0 ہے۔ اسی لیے شاید دنیا کے اندر یا اس خطے میں سستا ترین ڈیزل شاید پاکستان کے اندر ہو، یہ میں آپ سے کافی حد تک کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے یہ بات کر سکتا ہوں۔ اب مسئلہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے ڈیزل کے اوپر جو 80 روپے کی لیٹر آپ نے لیوی کو ختم کیا تھا، اور آپ کیونکہ اپنے ایک بین الاقوامی آپ کے معاہدے ہیں، IMF کا فریم ورک ہے جس کی وجہ سے شاید آپ معیشت کو آگے چلا نہیں سکتے ان کی مدد کے بغیر، تو آپ نے جو پیسے کے اندر جو گیپ آیا وہ آپ نے کہا میں پٹرول کے اوپر ٹرانسفر کر دوں گا، اور پٹرول کے اوپر جو کمزور ترین لوگ ہیں جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی کے ذریعے ان کے باعزت انداز کے اندر ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے بھیج دوں گا، اور اس نظام کو اس مشکل گھڑی میں مل کے ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو جو 80 روپے لیٹر جو آپ کا ڈیزل کی لیوی تھی وہ آپ کو پٹرول کے اوپر ٹرانسفر کرنی پڑی۔ کوئی اس کے اندر بڑھاوا اگر آپ دونوں مجموعی طور پہ دیکھیں ڈیزل پٹرول کی لیٹریج کے اوپر تو کوئی بڑھاوا نہیں کیا گیا، پر اس کے اوپر کیونکہ یہ کرٹیسزم آئی کہ جی دیکھیں 160 روپے آپ نے پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، تو ہم نے IMF کے ساتھ اور ہمارے جو باقی لینڈرز ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو 1 مہینے کی ریلیکسیشن لی۔ اب جب ریلیکسیشن لی تو تنقید آئی کہ جی دیکھیں ایک دن قیمت بڑھائی ایک دن گھٹا دی، جو کہ غیر مناسب تھا، کیونکہ ہم نے ذمہ داری کا اظہار کیا تھا اور ہم نے صرف IMF کو جب تک آن بورڈ نہیں کیا تو ہم نے وہ پورا برڈن جو ہے
پیٹرول کے اوپر شفٹ کیا تھا غریب آدمی کو تحفظ دیتے ہوئے. جس طرح ہی وہ کنسیشن ملی ہم نے 80 روپے سے قیمت کم کر دی. کئی ناقدین نے کہا کہ جی ہمارے شور مچانے سے ہوئے, چلیں اللہ تعالیٰ اس کو ان کا بھی کریڈٹ دے, پر ہم جو اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرے تھے ہم نے جاری رکھا. اب کیونکہ یہ جنگ ایک مہینے سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ وہ لیوی واپس لے کے آنی ہے, اور کیونکہ ڈیزل کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو مجبوراً 25-26 روپے پیٹرول کے اوپر لگانی پڑی. پر اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو کوئی فرق اس کے اندر نہیں آیا. تو یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اگر ہم لیوی نہیں لگاتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پرابلم آئے گی, اور اگر خدا نہ خواستہ اگر پروگرام کمپرومائز ہوتا ہے تو ہم وہ یاد رکھیں جب ایک لیڈر نے 2022 کے اندر یہ غیر ذمہ داری کا اظہار کیا تھا اور اس کا نتیجہ پھر آپ کو اور مجھے 2 سال بھگتنا پڑا تھا. تو ہم تو بڑے محتاط انداز میں ذمہ داری کے ساتھ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کہنا یہ کیا میں یہ سمجھنے میں درست ہوں کہ جو 80 روپے لیوی کم کی گئی تھی اب 26 روپے 70 پیسے اس میں اضافہ ہو گیا ہے, تو آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا پیٹرولیم لیوی میں تاکہ جو 80 روپے کم کی گئی تھی واپس وہاں پہ لے جائی جا سکے؟ دیکھیں یہ ہم وزیر اعظم صاحب کی قیادت کے اندر دیکھیں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ کے اندر ابصار صاحب ہیں. اگر ہم ان سے یہ کنسیشن ایکسٹینڈ کرانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو لیوی کے اندر بڑھاوا اور نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کو جب اگلے جمعے دوبارہ آپ بیٹھیں گے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ 50 روپے 55 روپے ابھی لیوی رہ گئی ہے کیا اس کو ڈیزل کے اوپر لگانا ہے یا آپ نے پیٹرول کے اوپر بڑھانا ہے, کیونکہ یہ آپ کا ایک معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور آپ کو اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے, ورنہ قیمت بہت بری ہے اس کی. میں آئی ایم ایف کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے آپ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو لیوی کم کی تھی جس وقت انہوں نے کہا کیا تھا یہ ذرا سن. میں آج پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں, اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے اور پورے پاکستان پر اس کمی کا اطلاق ہوگا. کم از کم 1 ماہ کے لیے انہوں نے کہا تھا. تو آئی ایم ایف نے صرف ہمیں 1 ماہ کی اجازت دی. میرا سوال یہ ہے امریکہ سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات چل رہے ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں, ہم جنگ رکوانے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں جو امریکہ بھی چاہتا ہے سعودی عرب بھی چاہتا ہے, اور ان کا آئی ایم ایف پہ بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے دونوں کا. تو اس اتنی جنگ کی حالت میں بھی آئی ایم ایف کیا اتنی اس کو مطلب ظلم کرتے ہوئے کچھ خیال تو کرنا چاہیے. اتنی سخت شرائط ہیں کہ اس جنگی ماحول میں جب آپ نے بات جو کی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ دوسرے خطے کے ممالک میں بڑے مسائل ہیں اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سپلائی کو مینج کیا ہے, کہیں شارٹیج نہیں ہوئی, لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے گلے پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے فائنانس منسٹر کی, آپ کی حکومت کی فائنانس منسٹری کی یہ ناکامی ہے؟ ابصار صاحب دیکھیں میں کسی کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے بجائے آپ کی اس بات سے تو پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے یہ جو آئل شاک آیا ہے اس کا ہجوم اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اپنے سارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, آپ کے جو سارے کریڈیٹرز ہیں, ان کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ رکھ کے ان سے یہ کنسیشن لینے کی کوشش کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے. اور آئی ایم شور اسی اسپرٹ کے اندر جب وزیر اعظم صاحب نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی تھی یہ کنسیشن وہ حاصل کر چکے تھے. پر ابصار صاحب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہم 70 سال میں 80 سال کے اندر شاید اپنی ٹیکس کے نظام کو اس طرح سے اوور آل نہیں کر سکے کہ ہم جو تاجر طبقہ ہے یا جو ہمارے پاس صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو پوری طرح سے ٹیکسیشن کی نیٹ میں لا سکیں. اس لیے مجبوراً ہمیں چیزوں کی قیمتوں کے اوپر یہ ٹیکس کو لاد کے ہمیں یہ پیسہ ریکور کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے جب آئی ایم ایف کی ٹیم اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جب بجٹ کے لیے آئے گی تو ان کے ساتھ انگیج کر کے اس چیز کے اوپر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرنا ہوگا, اس چیز کے اوپر اپنی جو ریزولو ہے اس کو دکھانا ہوگا کہ جی اس دفعہ ہم جو 70 سال میں ہم نہیں کر سکے وہ کر کے دکھائیں گے, اس لیے ہمیں یہ کنسیشن دے. ورنہ کوئی آپ کو دنیا کے اندر کوئی آپ کو پیسے سبسڈی دینے کے لیے یا خیرات کرنے کے لیے قرضہ تو کہیں سے نہیں ملے گا. یہ میں اتنی گزارش کروں گا.
آپ نکتہ چینی آپ نے کہا نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اجازت ہے نکتہ چینی کرنے کی کہ فائنانس منسٹری آپ کی ناکام ہو چکی ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے، جیسے آپ نے ذکر کیا تاجر طبقے کا، تنخواہ دار طبقے کو نچوڑے جا رہی ہے، آئی ایم ایف سے شرائط میں کمی وہ نہیں کروا سکی، فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ وہ نہیں کر سکی، جی ڈی پی گروتھ وہ بہتر کر نہیں سکی، تو پھر ناکامی تو ہے نا. تو یہ اس کا بوجھ تو آپ کو پوری حکومت کو اٹھانا پڑے گا. جب آپ اگلی بار الیکشن میں جائیں گے لاہور کے حلقے میں تو لوگ تو آپ سے پوچھیں گے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کا کوئی اور ساتھی تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. حکومت پہ الزام آئے گا، کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ابصار صاحب گزارش یہ ہے، anything that could be worse than what we are challenged with today is کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اندر کوئی پرابلم آ جائے، جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے 2022 کے اندر آئی تھی اور آپ کے پاس اتنے ڈالر موجود نہیں تھے کہ آپ اپنی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی اوبلیگیشنز میٹ کر سکیں، تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے فائنانس منسٹری کی جو پرائمری کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جی خدا نہ خواستہ یہ سچویشن ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے. اور ایف بی آر کے اندر جو اصلاحات کرنے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب خود ہر روز ہر ہفتے اس کے اوپر جائزہ اجلاس بھی لیتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. پر ابصار صاحب گزارش یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ آمدنیوں کی ٹیکسیشن کے اندر ہر حکومت کا اقدام جو ہے ہم اس کے پیچھے لبیک کہیں گے، اور جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں، جو یہ بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں، جو اسلحہ رکھتے ہیں، جو باہر ٹریول کرتے ہیں، جن کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں کرتے ہیں، ان کو بحیثیت سوسائٹی بھی رد کریں گے اور ان کی نکتہ چینی اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو ٹیکسیشن کے نیٹ میں لائیں گے. اور بالکل ایف بی آر کو بھی اپنی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جو 70 سال کا بگاڑ ہے آپ نے لانا ہے نا، یہ آپ نے کروانا ہے نا، آپ حکومت میں ہیں. بہت سی پیشرفت، بہت سی جی میں آ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں ابصار صاحب، تو اس میں بہت سی پیشرفت ہوئی بھی ہے. دیکھیں اگر آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8-9% کے اوپر آ گئی تھی اور آج 10-11% کو چھو رہی ہے تو بہتری تو ہوئی ہے، پر یقیناً اس کو 15% کے اوپر آپ کو لے کے جانا ہے. پر یہ اوور نائٹ ہو نہیں سکتا، آپ کو پوری ہول آف دا گورنمنٹ صوبائی حکومتوں کو ملا کے، کیونکہ دیکھیں جو کاشتکاری ہے، جو ایگریکلچر ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، پھر سروسز سیکٹر کے اندر جو اسٹیٹ ٹیکس ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ ذمہ داری ہیں، کچھ مجبوری ہیں. تو کلیکٹیولی آر وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ناٹ؟ دیٹ از واٹ ول ڈیٹرمن کہ جی فائنانس منسٹری کامیاب ہے کہ فیل ہو گئی ہے. کلیکٹیولی میں آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کلیکٹیولی جو آپ نے رسپانسبلٹی کی بات کی ہے، تو ایف بی آر تو فیل ہو چکا اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں، بار بار فیل ہو چکا ہے، اس کے باوجود کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، 1100 گاڑیاں انہیں قیمتی خرید کے دی گئی. اس پہ وزیر اعظم صاحب کو آپ بتائیے گا، انہیں خود بھی چاہیے اگر وہ اس کی اصلاحات پہ دیکھ رہے ہیں تو پوچھیں ان سے کہ کیا ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہے. مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ ایران کی طرف سے انڈیا کو بھی تیل پہ سینکشنز میں نرمی ہے اور ملکوں میں بھی ہے، ہم کیوں نہیں لے پا رہے سینکشن میں نرمی امریکہ کی طرف سے؟ کیونکہ ہمارا تو اس وقت اچھے تعلقات ہیں، اور پھر اگر فیوچر میں ایران کے پاس تیل اور گیس کے بہت ذخائر ہیں اور ہمیں سستا بھی مل سکتا ہے، قریب ہے، ہمارے ہمسایہ ہے، پائپ لائن کے ذریعے آ سکتا ہے سب کچھ ایسا پلان ہے ہمارا؟ ابصار صاحب ایران سے جو ممالک جو تیل خریدتے ہیں اس میں میرے خیال سے سب سے بڑی جو پرچیز ہوتی ہے وہ چائنا سے ہوتی ہے، اور چائنا جو ہے وہ اوفیک کی رجیم جو ہے، جو اس دنیا کا نظام ہے آج طے کیا گیا، جو امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ایک متعلقہ محکمہ ہے، اس کی جو یہ سینکشنز ہیں ان کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. جہاں تک انڈیا کی پرچیز ہے وہ ایک ایگزیمپشن سب کے لیے اوفیک نے ایشو کی ہوئی ہے، وچ از ایرانین آئل آن دا سی. پر وہ وہاں سے ہم کیوں نہیں لے پا رہے، میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی ہمارے جو ملک کے اندر 5-6 ریفائنری ہیں وہ پرانی اور شاید اب اس قسم کی ان کے پاس کیپیسٹی اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ہیویئر کروڈ جو ایران کے اندر، جو رشیا کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو پروسیس کر سکے. اور اگر ہم ان سے پروسیس کرواتے ہیں تو فرنس آئل بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. اور آئی ایم ایف کی جو ہم نے ایک آر ایس ایف فیسلٹی لی ہوئی ہے اس کے اندر فرنس آئل کی
کے اوپر بے پناہ ڈیوٹی ہے جس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے مجبوراً ہمیں جو لائٹر کروڈ ہے جو سعودی عربیہ سے ملتا ہے, جو UAE سے ملتا ہے, جو ویسٹ افریقہ سے ملتا ہے, جو امریکہ سے ملتا ہے, اس کی طرف اپنا رجحان کرنا پڑتا ہے. پر جس طرح سے یہ سینکشنز ریلیکس ہوں گی, ہماری ریفائنریوں کی ہم پالیسی کو آگے آپریشنلائز کریں گے, جو کہ ہمیں کرنا پڑے گا, انشاءاللہ تعالی ہماری بھی ریفائننگ کی صلاحیت بہتر ہوگی اور ہم ہر ملک کا تیل جو ہے اس کو پروسیس کر کے اپنے ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے سستے داموں کے اوپر انشاءاللہ میٹ کر سکیں گے.